أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان الله صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مکرم و محترم سامعین و حاضرین کرام، بائیس جمادی الثانی کی تاریخ کا اختتام ہوا اور 23 جمادی الثانی کی رات اس کا آغاز ہوا۔ خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء یار غار و یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہمارے تحریک لبیک پاکستان سٹی چشتیہ کے کارکنان نے منعقد کیا۔ اللہ کریم جل شانہ ان کو اس کوشش و کاوش پر دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بلا شبہ جس بندے کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوب کا ذکر کرنے سے محبوب خوش ہوتا ہے۔ حضور تو ساری کائنات کے محبوب ہیں، بے شک۔ اس کائنات میں ایک بندہ ہے جس کو بکر کہتے ہیں، یہ میرے نبی کا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے، اپنی بیوی کا نام لیا عائشہ سے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے مردوں کی بات کی ہے، مردوں میں بندوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ابو سے، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوئے محبوب مصطفیٰ کے محبوب، بے شک۔ جو اللہ کے محبوب ہیں صدیق اکبر ان کے محبوب، یعنی جو ہمارے رب کا محبوب ہے اس کا محبوب صدیق ہے۔ تو جب ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں گے تو کیا سرکار خوش نہیں ہوگی؟ آپ کسی کے سامنے اس کے دوست کا ذکر کریں کہ وہ بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، وہ بڑا نیک ہے، اس کی فلاں چیز خصلت بڑی اچھی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ جب سرکار تو عالم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں تو جب ہم ان کا یوم منا کے بیٹھے ہیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت کے ہم حقدار نہیں ٹھہرے؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ دن منایا۔ اور نہ صرف اللہ کے ہاں بلکہ مصطفیٰ کے ہاں بھی وہ محبوب ہے۔ باتیں لمبی نہ ہو جائیں اس لیے میں مختصراً چند جملے عرض کر کے اختتام کروں گا۔ میں نے سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کی جو کہہ لینا وصیت ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی وصیت جو اس نے اللہ سے کی، آخری بات وہ اللہ کی خدمت میں جو انہوں نے عرض کی، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اس نے اللہ سے عرض کی یوسف علیہ السلام نے، ربی قد آتیتنی من الملک،
اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا. یہاں ملک سے مراد بادشاہت ہے. ایک جملہ یہاں بڑا ضروری ہے کہنے والا، کافی سمجھدار لوگ بھی تشریف فرما ہے کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ سارے اللہ کے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے. بے شک. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹوں سے ملک ملتا ہے، ہمارے ووٹوں سے نہیں ملتا، یہ صرف بہانے ہیں. دینے والا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ چیک کرتا ہے کہ یہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ اس لائق بنے تو اس کا نام دنیا میں بھی بلند رہتا ہے، آخرت میں بھی. اور اگر وہ ملک لینے کے بعد، بادشاہت لینے کے بعد، حکومت لینے کے بعد اللہ رسول کی نافرمانیاں کرے تو دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بڑھتی ہے، اور آخرت میں تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر اٹھایا جائے. اور پھر اللہ کے بنائے ہوئے ملکوں میں اگر اللہ کا نظام نہ چلایا جائے تو اللہ اس کا رسول سخت ناراض ہوتا ہے. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے، اور انشاءاللہ جلد اس ملک کا مقدر بھی اسلام ہی ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. تو نے مجھے ملک عطا کیا. یوسف علیہ السلام نے دعا میں یہ جملے کہے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب، میرے پروردگار، تحقیق تو نے مجھے ملک عطا کیا، بادشاہت عطا کی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. تعبیر کہتے ہیں بات کرنے والا بات کرے اور اس کی سننے والا اس بات کی تہ میں چلا جائے، اس کو تعبیر. علماء نے اس سے مراد خوابوں کی تعبیر مراد ہے. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو فطرت پر بنانے والے، یعنی جیسے تو چاہتا تھا تو نے ویسا ہی زمین اور آسمان کو بنا دیا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں. اور اگلے جو جملے ہیں یہ میری گفتگو کا عنوان ہے، میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جب مجھے وفات دینا تو مسلمانوں میں وفات دینا، اور پھر مجھے جو تیرے نیک بندے ہیں ان کا قرب عطا فرما. سبحان اللہ. الحقنی، ملحق کرنا مجھے، ملانا مجھے، شامل فرمانا مجھے، بالصالحین، صالحین کے ساتھ. یوسف علیہ السلام مصر میں فوت ہوتے ہیں، وہی دفن ہوتے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں ہی فوت ہوتے ہیں، مصر میں ہی دفن ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کے قریباً 2000 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ بھی اسی علاقے میں تشریف لاتے ہیں، مصر میں. آپ تقریر فرماتے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. وقت کا بادشاہ فرعون آپ کا مخالف ہوتا ہے، وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو قتل کرنا چاہتا ہے. آپ اپنی قوم کو لے کر رات کو چلے جائیں. صبح ہوتی ہے تو دریا کا کنارہ ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، تو قوم پریشان ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے عصا کو دریا میں ماریں گے، 12 چشمے بنیں گے، آپ چلیں گے. جب یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا، اللہ نے کہا کہ اب تو تیرا دشمن ختم ہو گیا ہے، اب حکومت بھی تجھے دیں گے مصر میں، یہاں رہو. میں نے ارادہ کر لیا تو میں جاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا جاتے ہوئے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر تیرے آباء و اجداد میں سے میرا ایک نبی رسول یہاں پر ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے صالحین کا قرب عطا فرمانا. تو وہاں جا رہا ہے جہاں پر صالحین کی قبریں ہیں، اس کو یہاں سے نکال کے وہاں لے جا. میں چونکہ اس پر گفتگو کروں تو گھنٹہ ڈیڑھ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا، وقت نہیں. یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تلاش کی گئی،
پھر ان کو قبر مبارک سے نکالا گیا اور انہیں بیت المقدس میں لا کر دفن کیا۔ سبحان اللہ۔ 70,000 انبیاء و اولیاء کی قبور ہے۔ بڑا اعلیٰ اور رفع مقام ہے جہاں پر انبیاء کرام کی قبور ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ مقام اللہ نے ان کی دعا کے بدلے صدقے عطا فرمایا۔ اس کے برعکس آپ آ جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی وفات اور ان کی قبر۔ چاہے 1,24,000 انبیاء کرام کا قرب بعد وصال نصیب ہو جائے، بڑی عظمت والی بات، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ایک نبی کا قرب ملنا بھی بڑی عظمت والی بات، کسی ولی کا قرب مل جانا بھی عظمت والی بات ہے، نبیوں کا تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن سارے انبیاء کرام کا مقام اور درجہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، جس کے بارے میں اللہ بھی جملہ ارشاد فرماتا ہے درجات۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ کلام فرماتا ہے، اور وہ بھی ہے جس کو کئی درجے سے زیادہ شان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درجات جمع کسی کا اللہ مصطفیٰ کی عظمت اور شان میں لفظ درجات بول رہا ہے۔ اتنے درجے بلند شان والے نبی کا قرب کتنی عظمت والا ہو۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو اور ان کی مرقد مبارک کو، ان کے روضہ انور کو، جہاں پر وہ جلوہ گر ہے وہاں نبیوں کی قبور ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو حضور کے قرب میں مقام ملتا ہے وہ کسی اور نبی کے قرب میں نہیں ملتا۔ بے شک۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مزار کے اندر آنے کا حکم بھی دیا اور اجازت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ مولا علی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر کا وقت وصال آیا، اتنے کمزور تھے، پہلے بھی جسمانی طور پہ کمزور تھے، لیکن اس کے بعد جو وقت مرگ آیا، وقت وفات آیا، وقت وصال آیا، تو بخار نے اتنا آپ کو نڈال کر دیا کہ بالکل جسم جو تھا وہ پچک گیا، اور آپ کی جو وہ خون کی شریانیں تھی وہ نظر آتی تھی، یعنی گوشت بالکل خشک ہو گیا تھا، ہڈیوں سے جڑ گیا تھا، اور آپ بولتے تھے تو قریب والا جو تھا وہ بھی آپ کی آواز سن نہیں سکتا تھا۔ تو سیدنا علی کو آپ نے قریب بلایا، اور جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک تھا، حضرت علی کو ابو بکر صدیق نے اپنے سر کے پاس بٹھایا، سبحان اللہ۔ بالکل قریب سرانے، اور سرانے بٹھا کر آپ نے اتنی آہستہ آواز میں بولے کہ سوا علی کے اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو علی نے پھر سب کو بتایا کہ مجھے ابو بکر نے یہ کہا۔ آپ نے کہا کہ میرا وقت وصال قریب ہے، جن ہاتھوں سے سرکار کو غسل دیا تھا انہی سے مجھے بھی غسل دینا، جس برتن میں حضور علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی رکھا تھا اسی میں میرے لیے رکھنا، جس چارپائی پر سرکار کا جسد اطہر رکھا گیا تھا اسی چارپائی پر میرا جسم بھی رکھنا، پھر جنازہ پڑھا کے حضور کے روضہ انور کے سامنے رکھنا، اور حضور سے کہنا آپ کا یار غار آیا، یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر حضور علیہ السلام دروازہ کھولے اور اندر آنے کی اجازت دے تو مجھے نبی پاک کے روضے میں دفن کرنا ہے، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ سارے اس بات سے واقف ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی کے علاوہ باقی جتنے فرقے فرقیاں ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندہ دنیا سے مر کر قبر میں جاتا ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور حضور کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی مر گیا، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا کہ مر کے مٹی میں مل گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی یہ عقیدہ تھا ہے، اور یہ صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا ہے
کہ نبی زندہ ہے، آواز سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے، دروازہ بند ہو تو دروازہ کھولتا بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو پتہ چلا ہم ہیں وہ مسلمان جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی کے عقیدے پر ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لانا جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان ہے۔ اگر تمہارا ایمان ایسا ہوگا تو پھر تم ہدایت والے ہو۔ الحمدللہ ہم تو ہدایت والے ہیں، ہدایت پر ہیں۔ جس راستے پر ابو بکر چلتے رہے وہی راستہ ہمارا ہے، جس راستے پر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی چلتے رہے وہی ہمارا ہے، اور وہ ہمارے عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے صدی کے مجدد حضرت امام احمد رضا بریلوی نے۔ یہ دیا تو ہے سرکار نے، اور یہ اس کی حفاظت کی ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، لیکن اس عقیدے کو نکھار کر اگر اس صدی میں کسی نے لوگوں کے پاس سامنے صرف پیش ہی نہیں کیا بلکہ عشق والوں کے دل میں اس کو ایسا معجزن کر دیا کہ کائنات ساری مل کر اگر ہمارے روئے روئے پر جتنے جسم پر بال ہیں ان پر کلاشن کوفے رکھ کے بھی اگر ہمارے اوپر وہ فائر کرے تو ہم اپنے جسم پر اتنے سوراخ کروا سکتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ۔ بے شک۔ اس لیے احمد رضا بریلوی کی بات اچھی لگتی جو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وَغَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ پتہ چلا انبیاء کرام کا درجہ بہت بلند ہے، سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انبیاء کے بعد اگر کوئی اس مقام پر فائز ہے تو سب سے بلند درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ وہ حضرت علامہ غلام میر علی ہوں، وہ حضرت پیر سید مہر علی ہوں، وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی ہوں، وہ حضرت پیر پٹھان ہوں، وہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی ہوں، وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، یا فرید الدین گنج شکر ہوں، یا قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا داتا علی اجمیری ہوں، یہ سارے حضور کی امت کے علماء کا نام لے رہا ہوں۔ ان کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اگر ان کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے تو جو ساری امت کا سردار ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور میرے نبی نے خود یہ اعلان فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور اپنی نبوت کے بعد اعلان کر رہے ہیں اگر ہوتی، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ پتہ چلا کہ حضور کے بعد جو نبوت ہونی ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہونی نا۔ حضور جیسے نبی ہیں، مقام جیسا میرے نبی کا، نبوت کا جو مقام اس کے بعد جس بندے کو ملنا وہ معمولی تو نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر تم دیکھنا چاہو کہ کسی بندے کو کہ وہ نبوت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے تو وہ میرا عمر پورا اترتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ساری باتیں موجود ہیں تفاسیر میں، احادیث میں۔
خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل اگر میں کہوں کہ میرے عمر کی شان سنا تو سنائے گا؟ اللہ میرے عمر کی شان سنا تو گویا حضرت عمر کی شان سننا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. حضور کو پسند ہے عمر کی شان سننا اور حضور کسی معمولی بندے سے سننا نہیں چاہتے, سننا بھی اسے چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. اے جبریل اگر میں تمہیں کہوں کہ عمر کی تعریف کر میرے عمر کی تو کرے گا؟ تو سیدنا جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا نہیں یہ کوئی مضمون ہے, تعریف سننی ہے تو کسی نبی رسول کی سنیں یا خود آپ اپنی سنیں. حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ مضمون بڑا دے رہے ہیں, ٹائم تھوڑا. حضور نے فرمایا اگر یہ مضمون تجھے دوں تو کتنا ٹائم چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جتنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عمر عطا فرمائی ہے اتنا ٹائم میرے پاس ہو تو میں آپ کے یار عمر کی شان بیان کر سکتا. 950 سال تو ان کا وہ پیریڈ ہے جو انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے. عمر تو اس سے کئی 100 سال یا کئی 1000 سال زیادہ, تو ہزاروں سال سے زیادہ چاہیے وقت جبرائیل امین کو. تو سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ تو عمر کہتے کاش عمر نہ ہوتا ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. کاش عمر نہ ہوتا ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اگر ایک بال کا مقام یہ ہے کہ 950 سال نہیں ہزاروں سال سے زیادہ وقت چاہیے اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے جبریل جیسے عالم کو, تو بتائیے پھر جس کے سینے کا یہ ایک بال بننے کی حسرت رکھتا ہے وہ پورے سینے والا اور سر سے پاؤں تک پورے وجود والا ابو بکر کتنی شان کما لے سکتا. بستی بختی نہیں ان کی جو سیدنا صدیق اکبر پر زبان تام دراز کرتے, وہ اپنی آخرت اور اپنی قبر و حشر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. بے شک سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کے خلفاء کی شان بیان کرنا یہ سیدنا جبرائیل امین کی سنت ہے. اور یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی, صحابہ کرام سے موسوم جو ہے بات بالکل بالخصوص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ یہ مسئلہ بھی بڑا واضح کر گیا ہمارے عقیدے کو کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی نبی کو پتہ ہے, اپنی امت کی نیکیوں کا بھی نبی کو پتہ ہے. وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو میرے نبی کو پتہ نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم غیب. میرا نبی علم غیب جانتا ہے. بے شک. اس لیے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا غیب کی بات کو, میرے نبی نے نہ نہیں کی کہ مجھے غیب کا کوئی پتہ نہیں, آسمان کے ستارے چھپے ہوئے ہیں اس کا مجھے کیا پتہ, لوگوں کی نیکیاں اور گناہ چھپے ہوئے ہیں سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا مجھے کیا پتہ. سرکار نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا, 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کم وقت میں میرے نبی نے جواب دے دیا, فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی تو میرے عمر کی نیکیاں, اتنی تو میرے عمر کی نیکی. حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو سوال کچھ اور کر رہی تھی کہ تجھے جواب یہ چاہیے, تیرے مرضی کا جواب تجھے نہیں ملا, تیرے ذہن میں کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا وہ بھی بتا دو. پتہ چلا نبی پاک کو دلوں کے عالم جانتے. یہی تو مولانا حفیظ جلیل ریشہ نامہ اسلام میں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سن کر حضرت صدیق پہ راشا ہوا تاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. یقین آیا مسلمان کو بد پہچان لیتے ہیں, محمد آدمی کے دل
فرمائیے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نہایت مختصر، چند ضروری باتیں اور مختصر. کچھ طبیعت بھی میری علیل ہے لیکن میں اپنی بات کو کاٹی ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی تو. پھر کہا تمہارے دل میں شاید یہ خیال تھا کہ شاید اتنی تو کسی کی نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ میرے ابے ابو بکر کی ہو سکتی. سیدہ عائشہ سن کر حیران ہوں. ہاں واقعی میرے دل میں تو یہی خیال تھا کہ اتنی تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی تو وہ صرف میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہوں گی. یہ تو عمر کو شان اللہ نے عطا فرمائی، اتنی نیکیاں تو عمر کی. تو حضور نے فرمایا آپ بتاؤں صدیق اکبر کی کتنی ہیں؟ یا رسول اللہ فرما دیں. تو میرے نبی نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں. ایک نیکی صدیق اکبر کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ایک نیکی صدیق اکبر کی ایک رات والی نبی پر اپنی جان قربان کرنا تھا. وہ اگر اتنی طاقت والی ہے تو بتائیے ساری زندگی صدیق اکبر کی نیکیوں کی کوئی شمار کر سکتا ہے کہ کتنی طاقت ہے؟ اس لیے ایسے بندے کی عظمت اور شان پر گفتگو کرنا میرے جیسے طالب علم کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ایسے پروگرام کے انعقاد کرتے ہیں اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں. یہ بڑے اونچے مرتبے والے لوگوں کا مقام ہے. سبحان اللہ. اچھا جی سبحان اللہ. کون پایا کون تکال دیا. سبحان اللہ. کون فیکون تکال دیا. جب وہ بات چونکہ میں حضور کے علم غیب کی کر رہا تھا تو میرے خیال میں اس کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ شعر اس میں فٹ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان پر یہ بات میں اس کو پھر ایک واقعے کے ساتھ منسوب کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے جب سب سے پہلے خطاب فرمایا تھا نا الست بربکم، سب سے پہلے جس بندے نے اس کا جواب دیا تھا وہ میں ہی تھا. قالوا بلا جو بولا گیا تھا میں نے کہا تھا قالوا بلا. اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ سب سے پہلے بلا حضور نے فرمایا، پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام انبیاء کرام اور پھر صحابہ کرام نے بلا کہا تھا. حضور ان سب میں اول ہیں اللہ کو ماننے میں، اور قرآن میں بھی حضور علیہ السلام کی شان اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے الفاظ سرکار کے اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو ماننے والا میں ہوں. سبحان اللہ. ماننے والے کو، سر تسلیم خم کرنے والے کو، اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دینے والے کو مسلم کہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب کی شان اللہ بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب نے سب سے پہلے مجھے مانا اور کہا انا اول المسلمین اول العابدین. یہ میرے نبی کا شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے. تو میں اس پر جو مجھے شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا نا اس پر یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کسی نے یہ بات کہی کہ جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، یہ بات کسی کو یاد ہے کہ کب کہا تھا، کس کس کو یاد ہے؟
بہت سارے علماء کی باتیں تفاصیل میں موجود ہے جن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا بھی تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. میں بولنے بھی لگا تھا کہ ہاں میں کہوں بلا بے شک تو ہمارا رب ہے، لیکن سرکار کی عظمت کے سامنے میں خاموش رہا کہ پہلے نانا جان بولیں گے تو پھر میں. سب کو یاد ہے، اور ان میں جو یاد رکھنے والے ان میں ایک نام حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے الستو بربکم، سنیا دل میرے نت کالو بلا کو کہندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی تے ایک پل سون نہ دیندی قبول نہ کیتی باہو پاویں کر کر زاریاں روندی جب یہ بات سلطان العارفین نے کی تو کسی نے حضرت پیر مہر علی شاہ سے بھی پوچھا. سبحان اللہ. جناب یہ حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں کہ جب الستو بربکم کہا تھا میرے دل نے سنا تھا اور میں ہر بار اس وقت کو یاد رکھتا ہوں. ایک لمحے کے لیے کبھی مجھے یہ لفظ سونے نہیں دیتا. مجھے ہر بات پال اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے کہ جہاں یہ بات ہوئی تھی واپس ادھر ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہم واپسی کے لیے تیاری کریں. ہر وقت وہ یاد رکھتے. انہوں نے آپ کو بھی کوئی بات یاد ہے کہ ایسی ہوئی تھی؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پیر مہر علی شاہ سے پہلے میں حضرت بلے شاہ کی بات نہیں کرنا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں مجھے بھی یاد کن فیکون جدوں فرمایا تے اسی بھی کوڑے ہاسے تو میں حرف نشان نہ کن فیکون جدوں فرمایا تے اسی بھی کوڑے ہاسے کالو بلا اسا کنی سنے کوئی ڈنگے ٹورے نہاسے کالو بلا اسا کنی سنے تے گنگے ڈورے ناسے او پیدس دے حالی مینو بوبوٹے بکبوہے کاسے مہر علی شارن دو میں بیٹھے. اب مجھے دونوں کی جو شعر ہے نا وہ درمیان میں اٹک گیا تو میں پیر مہر علی شاہ پر ہی آ جاتا. اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کوڑے ہاسے کالو بلا اسا کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہکو لا مکان اساڈا ایتھے آن پتاں وچ پھاسے نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید نہ ہاسے. یہ ہے وہ بابے بلے شاہ کا کہنا. تو کسی نے میرے علی شاہ سے پوچھا آپ نے فرمایا بس رہنے دو ان کی باتیں ان کے حد تک ہی ہیں. وہ ٹھیک کہا انہوں نے جو کہا. میں نے نہیں جی ہم آپ کے مرید ہیں تو ہم بھی تو اپنے کسی سے بات کریں کہ ہمارے پیر کا کیا مقام ہے ہمارے پیر کا ہم بھی تو بتایا نا میرے پیر کو آتا ہے وہ لوگ کہہ گئے تو اٹھے پیر کو پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ہماری بات سنتے ہو تو پھر یاد بھی رکھنا یہ فرما دے. تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا پیر سید مہر علی شاہ نے فرمایا کن فیکون کل دی گلے کہاں الستو بربکم سنیا دل میرے نت کالو بلا کو کہندی ہوں. اور کہاں بلے شاہ کی بات کہ کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کوڑے ہاسے
پر مہر علی شاہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی کمال کی ہے اور بڑے اونچے مقام کی ہے. فرمایا کن فیکون کا کل بھی گل ہے. یہ جو بات کرنے والے کر رہے ہیں نا الستو بربکم اور کن فیکون جدو فرماسی کوڑے آسے، یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو کل کی بات ہے. بھئی ہم سے کوئی اگر پوچھنا چاہے کہ جناب وہ مری میں بندے مر گئے تھے تو جو کوئی بچہ سنے تو کافی مرے تھے، نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بندہ جو وہاں پھرتا ہو یا جو جانتا ہو وہ بندہ کل کی بات ہے، یہ تو کل کی بات ہے، بھی واقعی کل کی بات، کچھ دنوں کی بات ہے. ایسے ہی اگر کوئی کہے جناب نظام مصطفیٰ جب تحریک چلی تھی آپ کو پتہ ہے، تو اس میں اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہو تو ہو کہ جناب اسی تو بچے سا، یہ تو اسی بچے سا ہے، تو اس تو پہلے ہی اسی بچے سا. حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے کہیں، شاہ عبد العلیم میرٹھی جیسے بندے کہیں، امام احمد رضا بریلوی میں جیسے کہیں کہ جناب وہ نظام مصطفیٰ تو کل کی بات ہے، ہم تو اس سے آگے کے معاملات بھی جانتے ہیں. تو پیر مہر علی شاہ نے وہی انداز اپناتے ہوئے کہا کن فیکون تکل دی گل اساں کے دی پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ تے جدو دتی میم گواہی، او میں جس نے حالے جدو سکوی دہانو آہی. ان الفاظ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ کا جو انداز ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں نا یہ حضور کی اور اللہ کی ہو رہی ہیں. تو کن فیکون کا کل بھی گل ہے ایسا گلی پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ جو دتی میم گواہی. میم سے مراد محمد، یعنی حضور علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رب کی ربوبیت کی الستو بربکم کے جواب میں بلا کہا تھا، یہ جو کہا تھا یہ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب کائنات میں ابھی تک کسی چیز کا وجود بھی نہیں بنا. اور اس کے ساتھ جو اگلے جملے حضرت پیر مہر علی شاہ نے کہے ہیں نا وہ یہ کہے ہیں، آپ بتانا چاہتے ہیں تو میں حرف نشان نہ حاجت دتی میم گواہی، او پہ دس دے حالے مینو میرے بوٹے کائی، مہر علی شاہ رالتوں میں بیٹھے جدو سکوی دہانو آئی. یعنی جب آپس میں محبت عروج پکڑتی ہے نا تو محب محبوب پھر قرب میں آتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں. جب ان کو محبت نے ایک دوسرے کے قریب کر دیا، یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھ سے پوچھو تو میں اس وقت کے معاملات بھی جانتا. اس سے ایک جو چیز یہاں سے نکلتی وہ یہ نکلتی ہے کہ میرے علی شاہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں محمد سے، محمد مجھ سے جدا نہیں ہے، میں خون رسول ہوں اور رسول کے پاس تھا میں بھی جب اللہ اور اللہ کے محبوب کی آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی تھی اور محب و محبوب آپس میں مل رہے تھے تو میں ارادہ نہیں تھا، میں بھی پاس ہی. پتہ یہ چلا کہ یہ وہ انداز ہے، یہ وہ ادا ہے جو مہر علی شاہ نے بیان کر کے بتا دیا کہ محبت رسول اگر کسی کے دل میں ہو تو وہ اتنی بلندی اور عروج پہ چلا جاتا ہے کہ جب سے کائنات کا آغاز ہوا وہ وہاں تک کا علم رکھتا ہے، اس کی رینج وہاں تک کی ہوتی ہے. محبت رسول ہو تو تحریک لبیک یا رسول اللہ تو ہے ہی محبت رسول کی، اس کی آغاز، اس کی بنیاد وہ تو ہے ہی محبت رسول. حضرت غازی ممتاز حسین نے محبت رسول میں یہ قدم اٹھایا تھا اور غازی ممتاز حسین کے اس اقدام پر ان کے لیے نظام مصطفیٰ لاگو کرنے کے لیے ان کی محبت پر اس کائنات میں اس تاریخ کا وجود عمل میں آیا تھا. اور بنیاد رکھنے والے بندے نے
اپنی محبت کو کائنات میں ثابت کر کے دکھا دیا تھا کہ میں صرف زبانی کلامی محبت کی باتیں نہیں کرتا. حضور کے لیے مجھے اتنا دکھ اور تکلیف ہے کہ جب فرانس نے باقاعدہ خاکے بنائے اور حکومتی سطح پر اس کی اشاعت کی تو بابا جی کہتے تھے وہ دن کب آئے گا کہ اللہ ہمیں بلا لے. ہم وہ دن بھی دیکھنے ہمیں نصیب ہو گئے کہ حضور کے خاکے بھی بن گئے اور ہم بھی موجود ہیں. جیسے سیدنا صدیق اکبر حضور کے وصال کے بعد روتے تھے, پریشان رہتے تھے کہ مجھے حضور علیہ السلام کی محبت میں ایک لمحہ چین نہیں آتا. ہر وقت یوں آپ کا سینہ جلتا رہتا تھا جس طرح ہانڈی کے نیچے آگ جلائی جائے تو ابلتی ہے اور آواز آتی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی ہاؤں سے اور آپ کے سانسوں سے ایسی مہک آتی تھی جیسے کوئی گوشت جل رہا ہو. تو یہ عشق رسول میں صدیق اکبر ایسے جلتے تھے. وہ عشق اگر اس صدی میں کسی میں نظر آیا تو وہ قادر حسین رضوی میں نظر آیا. زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. جیسے سرکار کے وصال کے 2 سال بعد صدیق اکبر کا وصال ہو جاتا ہے, ایسے خاکے شائع ہونے کے چند دن بعد ہی حضرت خاتم حسین رضوی کا وصال اسی صدمے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جس کی بنیاد محبت رسول ہو وہ جماعت کتنی عظیم ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی کتنی پیاری ہوگی, اور اس کی جو ہے مقبولیت وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ تو سارے سیاستدانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا, اینکر تجزیہ نگار کے جناب جو 70 سالوں کی جماعتیں وہ وہاں تک نہیں پہنچی 70-72 سالوں میں جتنی 4 سالوں میں تحریک لبیک پہنچ گئی. اس میں میری اور آپ کی کوشش ہے نہیں, یہ خاتم حسین رضوی کا خلوص ہے. بے شک. اب ہمارے اوپر لازم اور ذمہ ہے ہمارے اوپر کہ جو محبت لے کر وہ اٹھے تھے اس محبت کو پانی دینا اب ہماری ذمہ داری ہے. اس تحریک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی عزت ملے جو اللہ نے خاتم حسین رضوی کو عطا فرمائی ہے تو انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو. رب تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے جنازہ اٹھے گا تو لوگ ہمارے جنازے میں شامل ہونے کے لیے ترسا کریں گے. انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بابا پیر خادم حسین رضوی زندہ باد. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. جو لوگ جس بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اگر موت آ گئی جن کے اتنے دن نعرے لگاتے رہے, جن کے لیے اتنی کوششیں کرتے رہے, پیسے خرچ کرتے رہے, گالیاں کٹ نکالی ہیں اور یہ گالیاں سنی ہیں, کیا ان کی اس محبت میں قبر میں کوئی فائدہ ہوگا؟ نواز شریف سے محبت کرنے والے وہ سوچ لیں, اور عمران خان سے محبت کرنے والے رات کی تنہائی میں وہ سوچ لیں, زرداری اور بھٹو سے محبت کرنے والے رات کی تنہائی میں سوچ لیں کہ ان کے ساتھ نعرے لگا کے, ان کی خاطر لوگوں سے گالیاں سن کے یا ان کے لیے لوگوں کو گالیاں نکال کے قبر میں کوئی فائدہ ملے گا؟ میرے خیال میں ہر بندہ کہے گا کہ نہیں ملے گا. جس کے دل میں ایمان ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کا جذبہ عطا فرمایا, جس کو اللہ نے اپنے سلیم عطا, وہ کہے گا نہیں جناب فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا, ثواب تو نہیں ملے گا, ہم تو بس اپنی دنیاوی لالچ کے لیے جناب پارٹی بڑی تقریر ہے سے کوئی نہ کوئی نالیاں بن جائے گی, کھالیاں بن جائیں گی, سڑکیں بن جائے گی, بجلی مل جائے گی, فلاں ہو جائے گا فلاں, اس کے لیے کرتے رہے. میں بابا جی کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ دین کے کام کے لیے لگ جائیں گے, یہ نالیاں کھالیاں تو اس سے 10-15 نہیں 100 درجے زیادہ بنے گی. یہ جو اتنا کھا رہے ہیں جب نہ کھانے والے ہوں گے تو اس سے زیادہ کام نہیں ہوگا. لیکن تحریک لبیک نے تو کبھی نہیں کہا ہم اتنی کھالیاں بنا دیں گے, نالیاں بنا دیں گے, اتنے سولنگ لگا دیں گے, اتنے جو ہے وہ گاؤں کو سڑکیں دے دیں گے, اتنے گاؤں میں ہم بجلی لگا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. وہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی ہم نبی کے دین کو تخت پر لیں گے. اور میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا, نظام مصطفیٰ لاگو ہو جائے گا, اسلامی ریاست ہوگی, پاکستان میں اسلام کا قانون لاگو ہوگا, رائج ہوگا, رب کی عزت کی قسم ہے امن بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, خوشحالی بھی ہوگا, کروڑوں درجے زیادہ ملک خوشحال ہوگا.
اور یہ بابا جی جو باتیں ہیں نا، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم وہ سچ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ ہم غریب ملکوں کو قرضہ نہ صرف دیے گے بلکہ ان کو ہم امداد کیا کریں انشاءاللہ. وہ کب ہوگا؟ جب اسلام کی حضرت عمر بن عبد العزیز کی بات بابا جی سنایا کرتے تھے، کتابوں میں موجود ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کی گئی. دو ہی چیزیں ہیں اسلامی ریاست میں کہ جس بندے کے پاس فالتو پیسے ہیں اور وہ ایک سال جمع پڑے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے 2.5% 40واں حصہ. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین عطا فرمائی ہے، زمین کی جتنی بھی فصل ہوگی اس کا عشر نکالنا پڑے گا. جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی لگتا ہے نا برانی فصل، اس کا 10واں حصہ اس کو عشر کہتے ہیں. اور جس کا پانی آپ ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہر کے ذریعے لگاتے ہیں اس کا 20واں حصہ یعنی 5 من 100 میں سے جب عشر اور زکوٰۃ نکلنے لگے گا اور اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. تو جب عمر بن عبد العزیز کا دور آیا اور باقاعدہ ریاست میں جو امیر لوگ تھے انہوں نے زکوٰۃ جمع کروائی اور جو امیر مالدار تھے انہوں نے عشر نکال کے بیت المال میں قومی خزانے میں جمع کیا، تو آپ نے جتنے اس وقت صوبے تھے ان صوبوں میں پیسے بھیجے کہ جو غربا ہے نا ان میں تقسیم کر دو، کہ زکوٰۃ کا مال اور عشر کا مال غریبوں میں تقسیم کر دو. 8 صوبے تھے جن میں مال واپس آ گیا کہ یہاں پر کوئی غریب ہے ہی نہیں. عمر بن عبد العزیز کے دور تک اسلامی ریاست اتنی کامیاب ہو گئی تھی کہ 8 صوبوں سے گیا ہوا مال زکوٰۃ کا واپس بیت المال میں جمع ہو گیا کہ جناب اس 8 صوبوں میں کوئی غریب ہے نہیں جس کو زکوٰۃ دی جائے، جو مستحق زکوٰۃ کا ہو وہ کوئی لیتا ہی نہیں کہتا ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، ہم تو خود لوگوں میں بانٹتے ہیں، ہم کیوں لے. تو زکوٰۃ 8 صوبوں سے واپس آ گئی. اگر 8 صوبوں سے عمر بن عبد العزیز کے دور میں زکوٰۃ واپس آ سکتی ہے، گویا وہ صوبے بحال ہو چکے تھے، مالدار ہو چکے تھے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے انگریز کہتے تھے، اس میں تو اتنی دولت ہے اور اتنا مال ہے اور اتنی زمین خزانے ابلتی ہے. اگر کوئی ایماندار مسلمان حکمران آ جائے تو صرف سارے ملک کے لوگ ہی خوشحال نہیں ہوں گے، غریب ملکوں کو ہم امداد کیا کریں. تو کیا ایسی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی غلامی میں رہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی غلامی میں گزاریں؟ یہ آج ہی قضیہ میں کسی کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب اس حکومت نے اتنا قرضہ لے لیا ہے کہ چھوٹا بچہ جو آج بھی پیدا ہوا ہے نا اس سے لے کر بوڑھے بندے تک اگر تقسیم کیا جائے نا وہ پیسے ہیں تو تقریباً 2.25 لاکھ کے 2.25 لاکھ بتا رہا تھا کہ ایک بندے پر قرضہ ہے. 2.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ ایک بندہ جمع کروائے نا جتنے ملک میں ہیں تو ہمارا قرضہ اترتا ہے. تو وہ کدھر گیا پیسہ؟ یہ خود عیاشیاں کی انہوں نے، حکمرانوں نے. یہ عیاشیاں ختم ہو جائے گی اگر اسلام کی حکومت آئے انشاءاللہ. جنہوں نے تحریک لبیک جوائن کر لی ہے ان کو مبارک ہو. جنہوں نے تحریک لبیک جوائن کر لی ہے کہ ہم اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے کام کریں گے، تحریک لبیک میں شامل ہو کر ان کو مبارک ہو. اور میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں جو ان نوجوانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ جناب ہم تعاون کریں گے، آپ جو کچھ بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ووٹ بھی دیں گے اور ہم جناب آپ کا تعاون بھی کریں گے جہاں ضرورت ہوگی. وہ خوش قسمت ہے اور بد قسمت ہے وہ بندے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اسلام نے تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. اسلام کو کوئی آنے سے روک نہیں سکتا. بابا جی فرماتے تھے اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں اسلام کی پاور کا کیا عالم ہے. میں ایک بات کہہ کے گفتگو سے بیٹھتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو کسی کے رونے کی آواز آئی. آپ نے ادھر توجہ کی تو کیا دیکھا کہ ایک بندے کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے اور اس کو تپتے ہوئے ریگستان میں لٹایا ہوا اور سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ حضور علیہ السلام کا نام بلند آواز سے پکار رہا ہے. جیسے آج حضور کے دیوانے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے جہاں جہاں کوئی محفل نظر آتی ہو یا جلوس ہو یا ریلی ہو وہ دیوانوں کی طرح یہ ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یہ حضرت سیدنا بلال کی سنت ادا کرتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کیا نام ہے، کیا تعارف ہے؟ تو انہوں نے بتایا میرا نام بلال ہے، میں حبشے کے رہنے والا ہوں، امیہ کا غلام ہوں، زر خرید غلام ہوں.
بس مجھے محمد سے محبت ہو گئی ہے، بس دن رات انہیں کا نام جپتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو خود محبت کرتے تھے، سرکار سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس سے محبت کرتے ہو، اس کا عقیدہ اپناتے ہو، اس کو اپنا نبی مانتے ہو، تو یہ تو دشمن ہے اسلام کے بھی اور نبی کے، تو تم یہ دل میں بات کر لیا کرو، اونچی آواز میں نہ کیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو سمجھاتے تھے، جیسے آج ہمیں لوگ جو پڑھے لکھے کہتے ہیں جناب یہ ہر وقت تم لبیک 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 لگے رہتے ہو، بھئی کوئی اور بھی نعرہ لگا لیا کرو، پرانے نعرے بھی ہمارے آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں، تم صرف لبیک کہتے رہتے ہو۔ یہ مشورہ جو آج ہمیں لوگ دیتے ہیں، یہ مشورہ ابو بکر صدیق نے بھی حضرت بلال کو دیا۔ حضرت بلال نے وعدہ بھی کر دیا ٹھیک ہے جناب ایسا کہا کرو، لیکن دوسرے دن گزرے تو پھر وہی بات اونچی اونچی آواز سے یوں ہی کہہ لبیک لبیک کر رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں جا، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، ایسے کرتے کرتے حضرت صدیق اکبر نے ایک دن کہا تو کہتا ہے کہ میں آئندہ ایسا کہوں گا، پھر اونچی آواز میں کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ سے تو وعدہ کر لیتا ہوں لیکن عشق مجھے مجبور کرتا ہے کہ نہیں محبوب کا نام بلند آواز سے لے۔ گویا یہ جملے کہنا اور بلند آواز سے کہنا اور دیوانگی کے عالم میں کہنا یہ عاشقوں کی نشانی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ عاشقوں کی جماعت، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں حضرت صدیق اکبر سے نہ برداشت ہوئی تو انہوں نے حضور کی خدمت میں بیان کیا، یا رسول اللہ ایک بندے کو دیکھا ہے امیہ بن خلف کا غلام ہے، کالے رنگ کا، بلال اس کا نام ہے، اس طرح اس کا آپ سے محبت کا والہانہ رشتہ ہے، اور وہ سمجھانے کے باوجود اس طرح بولتا اونچا بولتا اور اسے مارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ دیکھا جی میرا تو دل کرتا ہے اس کو خرید لوں۔ سرکار نے فرمایا اکیلا نہ خریدنا، اس کی خریداری میں مجھے بھی شامل کرنا۔ آپ اندازہ کر لیں خریدار ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور جس کو خریدا جا رہا ہے وہ ہے سیدنا بلال، اور حضرت بلال کی خریداری صرف صدیق اکبر کے ذمہ نہیں ہے کہ تم جاؤ خرید لو، میرا نبی صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے کہ ان کی خریداری میں مجھے بھی شامل کرنا۔ گویا کہ خود خریدار ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بلند مقام والے ہیں امت مصطفیٰ میں، اور انبیاء کرام میں جو سب سے بلند مقام ہے میرے کملی والے آقا کا، یہ بلند ترین شخصیتیں، یہ بلند ترین لوگ جس کے خریدار ہوں گے وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی۔ آپ بتائیں جو بندہ جتنا مالدار ہو یا جتنا سمجھدار ہو وہ اعلیٰ چیز خریدے گا کہ ادنا چیز خریدے گا؟ تو سرکار سے اعلیٰ بھی کوئی ہے؟ اور امت میں انبیاء کے بعد بھی ابو بکر صدیق سے بھی کوئی اعلیٰ ہے؟ ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ دونوں خریدار ہیں حضرت بلال کے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کتنا قیمتی موتی ہے جس کے خریدار ابو بکر صدیق اور خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ خریداری ہوئی، بات کہ لمبی نہ ہو جائے، تو جو امیہ بن خلف تھا نا وہ ہنسنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نہ صرف غلام دیا بلکہ غلام کے ساتھ اس کے بچے بھی دیے، پھر نہ صرف اتنا دیا بلکہ اور مالی طور پہ بھی امیہ بن خلف کو پیسے دیے کہ اور لے لو اور لے لو۔ تو امیہ بن خلف جو ہے وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے سنا صدیق اکبر تو بڑا سیانا ہے لیکن اس سودے میں تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا وہ کیسے؟ انہیں کالا کلوٹا بیکار سا جو کام بھی نہیں کرتا وہ غلام خریدا ہے اور اس کے بدلے میں ایک بڑا موٹا تازہ خوبصورت اور خوب روح غلام بھی دیا، ساتھ پیسے بھی دے دیے۔ تو اگر یہ نہ اتنی بولی لگاتا تو میں تو اس سے 10 گنا کم قیمت میں بھی بلال دینے کے لیے تیار تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ تو خاموش ہو گیا، اگر تو اور بھی قیمت مانگتا میں اپنی ساری پونجی دے کر بلال کو خرید لیتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری کے لیے حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ انمول موتی ہے جس کی قیمت یا تو صدیق اکبر جانتے ہیں یا خود مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور مصطفیٰ کریم آقا دونوں نے خریدا، پھر بلال کو آزاد کیا اور لا کر حضور کی خدمت میں کیا رسول اللہ میں اور میرا سارا مال آپ کے لیے وقف ہے،
تو میں نے بلال کو خرید کر اپنی غلامی میں نہیں دیا بلکہ میں نے اس کو آپ کی غلامی میں دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور میرے مصطفیٰ نے بھی حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنان دا اچا نشان سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی کملی والی میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغ مدینہ جو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی۔ اللہ میری آپ کی حالی قبول فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر سے سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر کی محبت اور عشق کے صدقے مصطفیٰ کریم آقا کی محبت عطا فرمائے۔ کہ لبیک یا رسول اللہ سٹی چشتیاں کے وہ کارکنان جنہوں نے آج کی محفل سجائی وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ مستحق ہیں مبارکباد کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔